اسلام میں بیت المقدس کے ابتدائی دور کی مذکورہ کیفیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا: مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام، پہلے اور پچھلے، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کی بڑی بھاری دو سلطنتیں، فارس جسے ایران کہتے ہیں اور روم، مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آتی تھیں۔ 602 سے لے کر 614 کے بعد تک ان کے حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 570 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ، اور 40 سال بعد 610 میں آپ کی بعثت ہوئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش پرست مجوس کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے، اور روم کے نصارہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے جاتے تھے۔ جب فارس کے غلبہ کی خبر آتی، مشرکین مکہ مسرور ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور خوش آئند توقعات باندھتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا۔ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں، ادھوران کو مشرکین مکہ کی سماعت کا ہدف بننا پڑے۔ آخر 641 کے بعد، جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً 45 سال اور بعثت کے 5 سال گزر چکے، خسرو پرویز خسرو ثانی کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے ابھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجائیں، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا۔ بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے کے لیے، حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے، کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا دیں گے۔ اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بے شک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن 9 سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہوں گے۔ اسی پیشن گوئی کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ اس وقت ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے کچھ کم رکھی تھی۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یعنی 9 سال پر معاہدہ ٹھہرا۔ ادھر ہرقل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو
حمص سے پیدل چل کر لیا بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشن گوئی کے مطابق ٹھیک 9 سال کے اندر یعنی ہجرت کا 1 سال گزرنے پر عین بدر کے دن جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرکین مایا فتح نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا اور اس زمن میں مشرکین مکہ کو مزید خذلان و خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور محر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کیے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیا جائے۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور محر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ مشرکین مکہ وصول کیے۔